السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رائٹرز کلب۔ میں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے آرٹیکلز پسند آ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ پسند آپ نے آرٹیکل میرے فیملی قاعدے کو کیا ہے، جس میں ہم سب کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ تو آج کا آرٹیکل ہے ایک دن عام پاکستانی کے ساتھ۔ یہ میں نے ایک طنز و مزاح کی ایک مزاحیہ سی تحریر ہے۔ میں اس آرٹیکل کو شروع کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے ایک دن عام پاکستانی کے ساتھ۔ کافی تگ و دو اور سخت محنت کے بعد جب ہم مایوس ہو گئے کہ ہم کس شخصیت کا انٹرویو کرنے چاہیں، سیاستدان کے ساتھ تو 1 گھنٹہ گزارنا مشکل ہے، پورا دن تو بہت دور کی بات۔ بزنس مین کو گھاٹے کا غم، نوکری پیشہ کے پاس وقت نہیں، سرکاری افسر کو نیب کا خطرہ۔ اسی سوچ بازار میں ہم گم تھے کہ ملازم نے چائے کی کپ ہمارے سامنے رکھی اور پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا، صاحب جی خیریت ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کہیں آپ کا نام بھی تو NRO 2 میں نہیں؟ ہم نے پہلے اسے شکی نظروں سے دیکھا کہ کہیں یہ کسی ایجنسی کا کارندہ تو نہیں جو مخبری کی غرض سے ہمارے گھر نوکر بن کے رہ رہا ہے، یا پھر کسی مخالف ٹی وی چینل والوں نے اسے ہمارے اوپر نظر رکھنے کے لیے ہمارے یہاں بھیج دیا۔ ہم نے سچ اگلوانے کے انداز سے جرح کرتے ہوئے پوچھا کہ ایسا اس کو کیوں لگا؟ وہ ٹیبل صاف کرتے ہوئے بولا، وہ جی آپ پورے 1 ہفتے سے گھر پر ہی ہیں، جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی کمر سیدھی کرنے کا وقت مل جاتا ہے۔ آخر میں وہ اپنے مطلب پر آ ہی گیا اور ہم ایسے بن گئے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، جبکہ ہم یہ سوچ رہے تھے جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں انہوں نے بچوں کو سیاست کی پوری تعلیم دے دی ہے، اب کوئی بھی آسانی سے الیکشن لڑ سکتا ہے۔ صاحب، آپ نے کبھی کسی عام پاکستانی کا انٹرویو کیا ہے؟ اس کے سوال نے ہمیں چونکا دیا۔ ہم نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تو وہ گھبرا کر بولا، میرا مطلب ہے ان عوام کو حکومت تو پوچھتی بھی نہیں، کم از کم آپ ہی ان سے مل لیں۔ اپنے ملازم کی عقل مندی کا دل میں اعتراف کرتے ہوئے، کسی افسر کی طرح ڈانٹ پلاتے ہوئے، اسے اپنے کام سے کام رکھنے کا حکم دیتے ہوئے ہم نے کمرے سے جانے کا کہا۔ اس کے باہر جاتے ہی ہم نے مزید کسی تاخیر کے اپنے سیاسی ملازم کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور کیمرے کا بیگ اٹھا کر باہر نکل پڑے۔ پورے دن شہر کی خاک چھاننے کے بعد، رات گئے گھر لوٹنے کے بعد جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اس سے زیادہ ہم کو اس بات کا دکھ تھا کہ ہمیں ایک بھی پاکستانی نہیں ملا۔ جو بھی ملا وہ سندھی تھا، مہاجر تھا، پنجابی، سرائکی، بلوچ یا پٹھان تھا۔ شاید کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ گھر واپسی پر جب راستے میں پاگل خانے کے عین سامنے موٹر سائیکل کے خراب ہونے کے بعد ہم نے اسے سائیڈ میں کھڑا کیا، پیٹرول کی آسمان کو چھوتی قیمتوں کی وجہ سے ہم نے گاڑی کو کپڑا چڑھا کر موٹر سائیکل سے ہی دوبارہ دوستی کر لی تھی۔ خیر، ہم نے سائیڈ سے پلگ پانا نکال کر پلگ کھولا تو اس میں بھی کچرا بھرا ہوا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نوکیلی چیز مل جائے تو ہم اسے صاف کر سکیں کہ سامنے کھڑکی میں کھڑے پاگل نے ہمیں آواز دی، اوئے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس دوستانہ بدتمیزی پر ہمیں بہت غصہ آیا۔ ہم نے جھلا کے جواب دیا، پاکستانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے ایک قہقہ لگایا اور بولا، تم کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ پاکستانی کہاں رہتے ہیں؟ ہم نے پہلے سے زیادہ جھلا کر جواب دیا، پاکستان میں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو مگر ہو جاہل کے جاہل۔ ابے جاہل، سب سے زیادہ پاکستانی پاکستان سے باہر ملکوں میں رہتے ہیں، جہاں وہ پوچھے بغیر سب سے یہی کہتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا وطن پاکستان ہے۔ کچھ لمحے کے لیے ہم کو ایسا لگا کہ جیسے وہ باہر ہے اور ہم پاگل خانے کے اندر۔ قوت برداشت کے جواب دینے سے پہلے ہی ہم بغیر جواب دیے وہاں سے نکل پڑے۔ رات کو سونے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کل صبح ہم کسی عام شہری کا انٹرویو کریں گے اور پورا ایک دن اس کے ساتھ گزاریں گے، یعنی اس کی مصروفیات کو ہم دیکھیں گے، اور اس کو ہم کہیں گے ایک دن پاکستانی کے ساتھ۔ دوسرے دن صبح سویرے ہم نے ایک لمبی لسٹ میں سے ضمیر صاحب کا نام نکالا اور فون کر کے ان سے معاملات طے کر لیے۔
وہ فوراً راضی ہو گئے، کیونکہ ان کو خاندان میں کوئی پوچھتا نہیں تھا اور ہم ادھر انٹرویو کا پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے صبح فجر کا وقت دیا۔ ہم حیران تھے کہ صبح فجر کے وقت کون بلاتا ہے۔ پھر ہم یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ شاید فجر میں دن مسجد سے شروع کرتے ہوں۔ اگلے دن ہم کئی سالوں کے بعد جب صبح فجر سے پہلے اٹھے اور ضمیر صاحب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر پھر دروازہ پیٹنے کے باوجود دروازہ نہ کھلا، تو ہم مایوس ہو کے باہر چبوترے پر ہی بیٹھ گئے۔ 7 بجے دودھ والے کے دروازہ توڑ دینے کے انداز پر ان کا دروازہ کھلا۔ ہم لپک کر اس سے پہلے پہنچ گئے اور بتایا کہ آج ہم ضمیر صاحب کا انٹرویو کرنا ہے۔ ہمیں فوراً ڈرائنگ روم میں لے جایا گیا، جہاں ہم نے چائے پیتے ہوئے پھر 1 گھنٹہ انتظار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ضمیر صاحب آئے اور بڑی حیرانگی سے بولے، آپ کب آئے؟ ہم نے کہا فجر کا وقت مقرر ہوا تھا، ہم تو اسی وقت پہنچ گئے۔ ضمیر صاحب بغیر شرمندگی کے بولے، اوہ، میں نے دراصل فجر کا وقت اس لیے دیا تھا کہ لوگ عموماً مقرر وقت سے 2-3 گھنٹے لیٹ آتے ہیں، آپ شاید باہر رہتے ہیں۔ ہم نے بتایا، ہم ملک سے باہر تو دور کی بات، ہم تو بغیر ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ضمیر صاحب قہقہ مار کر ہنستے ہوئے بولے، میں تیار ہو کے آتا ہوں، پورا دن کا پروگرام میں نے سب جگہوں پر پہلے ہی سیٹ کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس جھلستی گرمی میں ضمیر صاحب کو 3 پیس سوٹ پہنا دیکھ کر ہمارے پسینے نکلنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ ہم نے کیمرہ نکال کر ریکارڈنگ شروع کی۔ اب ہمارے اس عام پاکستانی کے ساتھ دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان سے چند سوالات کیے، اس کے بعد ہم باہر آئے۔ ضمیر صاحب نے پہلے اسکول وین والے کو لیٹ آنے پر تنبیہ کی اور صبح صبح 10 بجے آفس کے لیے نکل پڑے۔ گلی کے نکڑ پر پرچون والے کو سامان اور برابر میں گوشت والے کو جلدی سامان گھر پہنچانے کی ہدایات دی۔ پھر آفس کے راستے میں میکینک کو گاڑی دکھائی اور پیسے بعد میں دینے کی یقین دہانی کرائی۔ پھر اس طرح 11 بجے آفس پہنچے۔ آفس والے ان کے جلدی آنے پر حیران و پریشان تھے، اوپر سے اچانک جلدی آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ضمیر صاحب نے سب سے فردن ہاتھ ملایا، کچھ سے گلے بھی ملے، کمپنی کے سی او کے کمرے میں گئے، اپنی رپورٹ کے ساتھ ساتھ ان کے بجلی، گیس اور فون کا بل ادائیگی کی رسید کے ساتھ بقایا پیسے ان کے حوالے کیے، جس پر سی او صاحب نے شکریہ ادا کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ اس عظیم فریضے سے فارغ ہو کر ضمیر صاحب اپنے کمرے میں آ گئے۔ کرسی پر بیٹھتے ہی ملازم سے چائے لانے کو کہا اور فون اٹھا کر رشتہ داروں دوستوں کی خیریت معلوم کی۔ کمپیوٹر پر اسٹاک مارکیٹ کا جائزہ لیا، فون پر بروکر کو کھری سنائی، 1.5-2 گھنٹے آفس میں بے چینی سے گزارے، 1-2 اسٹاف کی بھی کھچائی کی، پھر لنچ کا کہہ کے بنس روڈ کی طرف چل دیے۔ اس تمام کارروائی میں ہم ان کے ساتھ رہے اور ہمارا کیمرہ آن تھا۔ ان کی تمام حرکات سنات ہم کیمرے میں بند کرتے بھی جا رہے تھے۔ درمیان میں سوال و جواب بھی ہو رہے تھے، جو پہلے سے ہی طے شدہ تھے۔ خیر جناب، بنس روڈ پہنچ کر ڈٹ کے کھانا کھایا، یہاں سے فارغ ہو کے بولٹن مارکیٹ کا رخ کیا، جہاں سے بچوں کے لیے کھلونے خریدے، بیگم کے لیے بھی 2-1 چیزیں خریدیں، پھر درمیان میں بانڈ کی پرچیاں خرید کر آفس کی جانب واپس روانہ ہوئے۔ آفس پہنچ کر چوکیدار کو گاڑی صاف کرنے کا کہا اور کچھ مخصوص اسٹاف کو میٹنگ کے لیے کمرے میں بلایا۔ اور کچھ خاص لوگوں کو اپنے ذاتی کاموں کی ہدایت دی۔ پھر میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد چپراسی کو بلا کر آفس کی تفصیلی رپورٹ لی اور کچھ پر خاص نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ آفس میں کلائنٹ سے میٹنگ کا مخصوص بہانہ کر کے بورڈ بیسن کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ضمیر صاحب اپنے ایک سرکاری افسر دوست کے قدم بوسی کے لیے ان کے بنگلے پر رکے، ان سے پلاٹ کی الاٹمنٹ اور آفس کے ٹھیکے کی کمیشن پر معاملات طے کیے، ان کی بیگم کی این جی اوز کے پروگرام کی تعریف کی اور اگلے پروگرام کا انتظامی ٹھیکہ ملنے کی امید ظاہر کی۔ پھر معاملات اپنے حق میں کرانے کے بعد بڑی گرم جوشی سے جھک کر ہاتھ ملایا اور اپنے چھوٹے بھائی کو فون پر کام ہو جانے کی خوشخبری سنائی۔ ویسے اس دوران میٹنگ انہوں نے کیمرہ گاڑی میں ہی چھوڑ دینے کی خاص ہدایت کی تھی۔
اور اس طرح گھر واپسی پر پڑوس میں رہنے والے بوڑھے والدین سے ملاقات کے لیے رکے۔ ان سے کھڑے کھڑے ملاقات کی، کئی دنوں سے نہ ملنے اور اپنی بے پناہ مصروفیت کا رونا رونے کے بعد اپنے حالات کی تنگ دستی کا تفصیل سے ذکر کیا، اور جلدی جلدی میں وہ ان سے ان کی بیماری کا پوچھنا ہی بھول گئے۔ ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہوتے ہوئے وہ تو نہ دیکھ سکے، مگر ہم نے دوائیوں کی خالی بوتلیں اور ان کے خالی پتے ہم نے ضرور دیکھ لیے تھے۔ اور اس طرح رات گئے ہم اس عام شہری سے اجازت لے کے اور لفافہ اندر کی جیب میں رکھ کر جھک کر سلام کیا اور اپنی گاڑی اپنے والدین کے گھر کی طرف موڑ دی، جن سے ملنے ہم کو کئی دن ہو چکے تھے، لیکن ہم کو اس سے زیادہ فکر نہیں تھی کیونکہ وہ ہمارے برابر والے گھر میں رہتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ تو دوستو بتائیے آپ کو یہ میرا آرٹیکل کیسا لگا؟ طنز و مزاح کا ہلکا پھلکا اس میں تڑکا تھا، مزاحیہ انداز میں نے چیزوں کو بیان کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے آرٹیکلس کو پسند کرتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے کمنٹس دیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے کسی نئے آرٹیکل، نئے مضمون، نئی نظم، مظاہرہ شاعری کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت دیں۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔